میں نے پینسلین ایجاد نہیں کی، یہ تو قدرت نے بہت پہلے سے بنا دی تھی، میں نے تو بس اسے حادثاتی طور پر دریافت کیا ہے۔ ریمارکیبل بائیوگرافیز میں خوش آمدید، میں ہوں شہزاد گلزار اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں عظیم سائنسدان سر الیگزینڈر فلیمنگ کا۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ 6 اگست 1881 کو اسکاٹ لینڈ کے قصبے ایلشائر میں پیدا ہوئے۔ فلیمنگ کے والد اور والدہ دونوں کسان تھے۔ الیگزینڈر فلیمنگ 8 بہن بھائیوں میں سے 7ویں نمبر پہ تھا۔ جنوب مغربی اسکاٹ لینڈ کے دیہاتی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے قدرت کو بہت قریب سے دیکھا اور اس کے مشاہدے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ابتدائی تعلیم لوٹن مور ایلیمنٹری اسکول سے حاصل کرنے کے بعد 1894 کو کلمرنوک اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ کے بڑے بھائی تھامس لندن میں ماہر امراض چشم کے طور پر کام کرتے تھے۔ 1895 میں فلیمنگ ان کے پاس چلا گیا اور اپنی ابتدائی تعلیم ریجنٹ اسٹریٹ پولی ٹیکنک سے مکمل کی۔ اس کے بعد فلیمنگ 4 سال کے لیے شپنگ کلرک کے طور پر بھی کام کرتے رہے، مگر 1901 میں الیگزینڈر فلیمنگ کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ ہوا یوں کہ فلیمنگ کے چچا انتقال کر گئے اور انہوں نے جو جائیداد چھوڑی اس میں الیگزینڈر فلیمنگ کو بھی کافی حصہ ملا۔ یوں وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے قابل ہو گیا۔ 1901 میں الیگزینڈر فلیمنگ نے سینٹ میریز ہاسپٹل میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا اور 1908 میں یونیورسٹی آف لندن سے MBBS کی سند فراغت حاصل کی۔ دوران تعلیم اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر الیگزینڈر فلیمنگ کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد الیگزینڈر نے پہلے سرجن بننے کی خواہش ظاہر کی، مگر سینٹ میریز ہاسپٹل کی لیبارٹریز میں چند دنوں تک کام کرتے ہوئے وہ جان گئے کہ ان کا بہتر مستقبل نئے ابھرتے ہوئے شعبے بیکٹیریالوجی میں پنہاں ہے۔ بیکٹیریالوجی کے شعبے میں فلیمنگ کو قابل پروفیسر سر آلمورتھ ایڈورڈ رائٹ کے زیر تربیت کام کرنے کا موقع ملا۔ 1909 سے لے کر 1914 تک الیگزینڈر فلیمنگ میڈیسن کے شعبے میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے رہے۔ 1915 میں الیگزینڈر فلیمنگ نے ایک آئرش نرس سارا میریون سے شادی کر لی۔ دونوں کے ہاں 1924 میں ایک بیٹا رابرٹ پیدا ہوا، جو بعد ازاں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا ہوا ڈاکٹر بنا۔ جنگ عظیم اول کے دوران الیگزینڈر فلیمنگ کو رائل آرمی میڈیکل کارپس میں کمیشن ملا اور آپ اسی دوران بطور بیکٹیریالوجسٹ کام کرتے رہے۔ دوران جنگ الیگزینڈر فلیمنگ فرانس میں آلمورتھ رائٹ کی لیبارٹری میں زخموں اور اس میں ہونے والے انفیکشنز کا بغور مشاہدہ کرتے رہے۔ زخمیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جراثیم کش ادویات یعنی اینٹی سیپٹکس فائدے کی بجائے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس سے بیکٹیریا یا جراثیم کم مرتے تھے، مگر انسان کے صحت مند خلیے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ جنگ کے بعد فلیمنگ سینٹ میریز ہاسپٹل واپس آ گئے اور انہیں انوکولیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ انوکولیشن ڈپارٹمنٹ کو بعد میں رائٹس فلیمنگ ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا گیا۔ نومبر 1921 میں الیگزینڈر فلیمنگ نے انسانی جسم کی رطوبتوں یا فلوئڈز میں ایک ایسا انزائم دریافت کیا جس کے اندر جراثیم کش اثرات پائے جاتے تھے۔ فلیمنگ نے اسے لائسوزائم کا نام دیا۔ یہ اس کی پہلی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لائسوزائم کی دریافت بہت دلچسپ تھی۔ فلیمنگ کو زکام ہوا تھا اور وہ اسی دوران لیب میں کام بھی کرتا رہا۔ ہوا یوں کہ اس کی ناک سے رطوبت بہہ کر ایک کلچر پلیٹ میں گری جس میں بیکٹیریا رکھے ہوئے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد الیگزینڈر فلیمنگ نے دیکھا کہ جہاں ناک کی رطوبت گری تھی اس پلیٹ کے اندر بیکٹیریا کی گروتھ بہت کم ہوئی تھی یا بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ انسانی جسم کے باقی فلوئڈز یعنی آنسو اور لعاب وغیرہ میں بھی لائسوزائم پایا جاتا ہے۔ اس سے سائنسدانوں کو انسانی جسم کے انفیکشن سے لڑنے کی بے پناہ طاقت اور صلاحیت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ لائسوزائم کی دریافت بہت بڑی پیش رفت تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ لائسوزائم بہت سے جراثیموں پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا
1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ کو پروفیسر آف بیکٹیریولوجی کے عہدے پر ترقی مل گئی اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے حادثاتی طور پر پینسلین دریافت کر لی۔ ہوا یوں کہ الیگزینڈر فلیمنگ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر گئے تھے۔ اس دوران وہ ایک کلچر پلیٹ کو انکیوبیٹر میں رکھ کر جانا بھول گئے۔ چھٹیوں کے بعد جب الیگزینڈر فلیمنگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کلچر پلیٹ میں پھپھوند یعنی فنگس لگ چکا ہے۔ جب فلیمنگ نے بغور مشاہدہ کیا تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جہاں جہاں فنگس لگا تھا وہاں کلچر پلیٹ پر بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ فنگس میں ہی کچھ ایسا پایا جاتا ہے جو بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے یا بڑھنے سے روکتا ہے۔ پہلے پہل اس نے اسے مولڈ جوس کا نام دیا اور بعد میں اس فنگس یعنی پینسلینیم نوٹیٹم کے نام پر پینسلین نام رکھ دیا۔ فلیمنگ نے اس پر مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس نے لائسوزائم سے زیادہ طاقتور جراثیم کش انزائم دریافت کر لیا ہے۔ در حقیقت یہ انزائم نہیں تھا بلکہ یہ اینٹی بائیوٹک تھی اور دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک دریافت ہو چکی تھی۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین پر تحقیق جاری رکھی لیکن وہ اس کو پیوریفائی کر کے قابل استعمال بنانے میں ناکام رہا، مگر اس نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر پینسلین کو پیوریفائی کر کے استعمال کرنے کے قابل بنا لیا جائے تو یہ بہترین اینٹی بائیوٹک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کام دو اور سائنسدانوں یعنی ہاورڈ فلوری اور ارنسٹ چین نے سر انجام دیا۔ وہ پینسلین کو پیوریفائی کر کے قابل استعمال بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یوں جنگ عظیم دوم کے دوران الیگزینڈر فلیمنگ، ہاورڈ فلوری اور ارنسٹ چین کی محنت سے بنائی گئی پینسلین نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی۔ پہلے پہل اسے صرف زخمی فوجیوں کے لیے استعمال کیا گیا مگر بعد میں اسے عام عوام کے استعمال کے لیے بھی پیش کر دیا گیا۔ پینسلین کی دریافت کے بعد طب کے شعبے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بہت سی مہلک بیماریاں جو پہلے ناقابل علاج تصور کی جاتی تھی اب علاج کے قابل بن چکی تھی۔ 1945 میں سر الیگزینڈر فلیمنگ، ہاورڈ فلوری اور ارنسٹ چین کو مشترکہ طور پر میڈیسن کے شعبے میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ کو 1944 میں کنگ جارج IV کی طرف سے نائٹ کا خطاب بھی دیا گیا۔ 11 مارچ 1955 کو سر الیگزینڈر فلیمنگ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے اور ان کی آخری رسومات سینٹ پالز کیتھیڈرل چرچ میں ادا کی گئیں۔